إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العلی العظیم. اور اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اور سایہ کیا ہم نے اوپر تمہارے ہلکے بادل سے، اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے من اور سلوا کو، کھاؤ تم ستری چیزوں میں سے جو دیں ہم نے تم کو، اور نہ ظلم کیا انہوں نے ہم پر، اور لیکن تھے وہ جانو اپنی پر ظلم کرتے. یعنی لفظی جو اس کے معنی ہے تفسیریں جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر منو سلوا اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزوں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے. اس آیت کا پچھلی آیت سے چل طرح تعلق ہے. ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی 6 نعمتیں بیان کی گئیں، اب 7ویں نعمت کا ذکر ہے. دوسرا یہ کہ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کو قتل کر کے یا موت دے کر رحم فرمانے کا ذکر تھا، اب ان کی قید فرما کر کرم فرمانے کا ذکر ہوا. تیسرا یہ کہ پہلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی بت پرستی اور موسیٰ علیہ السلام کے انکار اور ان پر سزا اور پھر عفو قطع کا ذکر تھا، اور اب ان کی نافرمانی اور رب کی پکڑ اور اس سے نجات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. یعنی پہلے سخت جرم اور ان کی سخت سزا یعنی موت اور بڑی عطاؤں کا ذکر ہوا، اور اب ان کے ہلکے جرم اور ہلکی سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے. قید و رحم خسروانہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. پچھلی ساری نعمتوں کو لفظ عز سے شروع فرمایا گیا تھا، مگر اس نعمت کو بغیر عز اس کی 2 وجوہ ہیں. ایک یہ کہ پہلی نعمت ہی کا ایک جز ہے، مستقل دوسری نعمت نہیں، یعنی ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا اور پھر تم پر سایہ کیا. دوسرا یہ کہ یہ نعمتیں یعنی ابر کا سایہ کرنا اور منوسلوا کا اتارنا اس وقت عطا ہوئے جب کہ ان کو مصر کی سرسبز زمین سے نکال کر بیابان جنگل میں قید کر دیا گیا. جیسے بادشاہ کی طرف سے جیل خانے میں قیدیوں کو کھانا پانی اور مکان دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اگرچہ نعمت ہے مگر بظاہر عذاب. ہر شخص اس جیل خانے کے کھانے سے پناہ مانگتا ہے، لہٰذا چونکہ یہ نعمتیں ایک قسم کا عذاب بھی تھیں اس لیے یہاں اذ نہ فرمایا گیا. ذللنا ذلن سے بنا ہے جس کے معنی ہے سایہ. سائے کے 3 صورتیں ہیں. ایک تو آفتاب کا نہ ہونا یعنی سورج ڈوبا ہوا ہونا، دوسرے ہونا مگر درخت و مکان وغیرہ زمینی چیزوں کی وجہ سے دھوپ کا ہم تک نہ پہنچنا یعنی کسی چیز کا آسرا مل جانا، تیسرے آسمانی چیزوں بادل وغیرہ کی وجہ سے دھوپ کا نہ آ سکنا. جنت کی نعمتوں میں فرمایا گیا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ یعنی دراز سایہ. یہاں پہلے قسم کا سایہ مراد ہے کیونکہ وہاں آفتاب ہے ہی نہیں. وہ جو روایت میں آتا ہے کہ درخت طوبہ کے سائے میں سوار 100 برس تک دوڑ سکتا ہے، اس سائے سے مراد اس کے نیچے کی زمین ہے. اگر آفتاب ہوتا تو وہاں تک سایہ نہ ہوتا. اس آیت میں تیسرے قسم کا سایہ مراد ہے یعنی بادل کی وجہ سے دھوپ کا میدان میں نہ آنا. آیت کے معنی یہ ہوئے کہ بذریعے بادل کے تم پر سایہ کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذلتن سے بنا ہو جس کے معنی ہے سائبان یا نہ آنا. آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ بذریعے بادل کے تم پر سایہ کیا. اب ذلتن سے بنا ہو جس کے معنوں سے یہ ہو سکتے ہیں کہ شامیانہ یعنی ہم نے تم پر بادل کو شامیانہ بنایا. یعنی اب یہاں جو ذکر ہو رہا کہ قرآن پاک میں جنت کا سائے کے متعلق جو بات ہو رہی کہ اتنا بڑا سایہ ہوگا کہ 100 برس آپ اس میں دوڑ سکتے ہیں تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا، تو اس کی مثال اس لیے ہے کہ وہاں آفتاب ہی نہ ہوگا تو وہ سایہ کچھ اور ہے. اور یہاں جو بات ہو رہی وہ اس سے ہو رہی کہ یہاں جو ان کو سایہ ملا وہ کس سے ملا؟ تو ایک بادل سے ملا. جیسا شامیانہ جیسا لگاتے ہیں ڈیرا جو لگاتے ہیں نا سائے کے لیے، ویسا ابر آ کے ان پہ سایہ کر دیا. علیکم اس سے سارے بنی اسرائیل مراد ہے، نہ کہ صرف وہ 70 جو طور پر مر کر زندہ کیے گئے، کیونکہ یہ سایہ ان پر ہوا جو کہ مصر سے نکل کر شام کی طرف جہاد کے لیے بھیجے گئے اور پھر نافرمانی کی وجہ سے جنگل میں قید کر دیے گئے، جس کا پورا قصہ انشاءاللہ آگے تفسیر میں بات کریں گے. الغمام یہ لفظ غم سے بنا ہے جس کے معنی ہے ڈھانپنا. رنج کو بھی اس لیے غم کہتے ہیں کہ وہ دل پر چھا جاتا ہے اور اس کو ڈھانپ لیتا ہے. یہاں اس سے سفید باریک اور ٹھنڈے بادل مراد ہیں جس کی وجہ سے وہ آفتاب کی دھوپ سے بچ جائیں اور
اندھیرے میں مبتلا نہ ہو، اس کی وجہ سے وہ میدان ان کے لیے ایک مکان سا بن گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، چونکہ وہ کھانے کے حاجات مند تھے اس لیے ان پر من اتارا گیا۔ من کے لغوی معنی ہے احسان، اور جو چیز بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے وہ من کہلاتی ہے، یعنی بغیر کوئی محنت کے، بغیر کوئی مشقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو عطا کر دی گئی تو من ہو گیا، کیونکہ وہ محض اللہ کے فضل سے ملی۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کماؤن، یعنی قبطی جو کہ بارش میں گیلی ہوئی لکڑی سے چھتری کی طرح نکلتی ہے، من میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا، یعنی جو بولتے ہیں نا، جو لکڑی، جو بھیگی ہوئی لکڑی سے جو اس کا جو یعنی لکوڈ، ایک لکوڈ ٹائپ نکلتا چکٹ طریقے کا، وہ آنکھوں کے لیے مفید ہے، تو اس کو بھی من کہا جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل پر اس قسم کا من اتارا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیر مشقت ہم کو مل گئی۔ اس معنی سے یعنی جبر بیری کے بیر اور تمام درختوں کے پھل من میں داخل ہیں، یعنی بیری کے جو بیر ہوتا ہے نا، بیر کا پھل وغیرہ، وہ سب من میں داخل ہیں۔ طبیبوں کی اصطلاح میں وہ شبنم ہے جو درخت یا پتھر پر گرے اور اس میں مزہ اور مزاج ہو، یعنی ایک ایسی طرح شبنم گرتی تھی، پتھر پہ گر کے جم جاتی تھی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مزہ، ایک شیرینی پیدا فرماتے تھے، جیسے کہ ترنجبین اور شیر قست، یعنی شوگر کی طرح میٹھی۔ ترنجبین جو ہے نا، جمی ہوئی اوس کو کہتے ہیں، جمی ہوئی شبنم کو کہتے ہیں، اور گز انجبین، چونکہ بنی اسرائیل پر بھی شبنم گر کر جم جاتی تھی اس لیے اس کو من فرمایا گیا۔ اس میدان میں ان میں صبح صادق سے آفتاب نکلنے تک ایک شبنم گرتی تھی جو جم کر برف کی طرح سفید اور لذت میں گھی اور شہد کے معجون کی طرح ہو جاتی تھی، یعنی ایک شبنم گرتی تھی صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے، آفتاب سے پہلے، جو گر کر جم جاتی تھی اور اس کے وہ سفید برف کے گولوں کی طرح ہو جاتی تھی جس کے اندر گھی اور شہد کا مزہ ہوتا تھا۔ یہ لوگ اپنی چادروں اور کپڑوں پر اس کو جمع کر لیتے اور اس پر گزارا کرتے۔ سلوا ایک دریائی پرندے کا نام ہے جس کا قد چھوٹے مرغ کے برابر ہوتا ہے، یعنی تیتر کی فیملی کا ہے وہ، اصل میں اس طریقے کا، تھوڑا مرغ سے تھوڑا سا بڑا ٹائپ جو ہے نا جانور، یعنی پرندہ ہے۔ اس کا گوشت نہایت لذیذ اور زود ہضم ہے، یعنی بہت ایزیلی ڈائجسٹیبل اس کا گوشت ہوتا تھا۔ طبیبوں کی اصطلاح میں اس کو قتیل الرعد کہتے ہیں۔ قتیل الرعد یعنی ایسی چیز جو بجلی کی آواز سے، بجلی کی کڑک سے مر جائے، اس کو قتیل الرعد کہا جاتا۔ تو طبیبوں کی یعنی ڈاکٹری زبان میں، میڈیکل فیلڈ میں اس کو طبیب الرعد کہتے ہیں اس پرندے کو، کیونکہ بجلی کی چمک سے وہ مر جاتا، کیونکہ یہ بادل کی گرج سن کر مر جاتا تھا۔ اس کا عربی میں دوسرا نام سمانیہ اور فارسی میں اردھی ہے۔ اس کا پخانہ چڑیا کے پخانے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا پتا مرگی کے واسطے مفید ہے، یعنی مرگی کی بیماری کے لیے اس کا پتا بہت مفید ہے، اور اس کا خون کان کے درد کو دور کرتا ہے۔ اس کے ہمیشہ کھانے سے دل نرم ہوتا ہے۔ یہ مصر اور جبشہ کے علاقے میں کھارے سمندر کے پاس زیادہ پایا جاتا ہے۔ روزانہ شام کے وقت ان پرندوں کو ہوا اڑا کر لاتی تھی اور یہ بڑی آسانی سے جو ہے نا بنا کوئی مشقت کے اس کو شکار کر کے جو ہے نا کباب بنا کے کھا لیتے تھے۔ تو یہ تھا اصل سلوا۔ تو من کیا تھا؟ جو شبنم، صبح صادق شبنم گر کے جم جاتی تھی برف کے مانند گولیوں کی طرح، اور اس کے اندر جو ہے نا گھی اور شہد کی لذت ہوتی تھی، جمی ہوئی شبنم، تو وہ من تھا۔ اور یہ جو پرندوں کا ہوا اڑا کے لاتی تھی جس کا نام سلوا تھا، یعنی مرخ کے مطابق، یہ آ کر جو ہے نا یہ پھر ان کو پکڑ کے ان سے کباب بنا کے وہ کھا لیتے تھے، تو یہ سلوا تھا۔ ان سے ان کا گزارا ہوتا تھا، اور بادل ان پہ سایہ کر دیا تاکہ ان پہ دھوپ نہ پڑے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس میدان میں ان سے محنت نعمتوں، یعنی نعمتوں کا ان کے ذمے صرف یہ شکر واجب کیا گیا کہ منو سلوا روز کا روز کھا لو، یعنی ایک شرط کیا رکھی گئی؟ کوئی محنت، کوئی مشقت، کوئی شرط نہیں، لیکن روز کا روز کھا کے ختم کرنا ہے، بچا کے نہیں رکھنا ہے، کل کے لیے جمع نہ رکھو کیونکہ نیا روز اور نئی روزی ہوگی، یہ ان پر شرط عائد کی گئی تھی۔ ہاں چونکہ ہفتے کے دن منو سلوا نہ آئے گا اس لیے جمعہ کے دن ان ایک دن کا جمع کر لو، اس جملے کا یہی مقصد ہے۔ طیبات جمع طیبن کی ہے۔ طیب وہ حلال چیز ہے جو طبیعت کو مرغوب ہو، جو چیز حلال ہو جو چیز حلال تو ہو مگر مرغوب نہ ہو وہ طیب نہ کہلائے گی، جیسے طلاق۔ اسی لیے اس کو ابغض المباحات کہتے ہیں، جو مرغوب ہو کر حلال نہ ہو وہ بھی طیب نہیں، جیسے زنا وغیرہ، بلکہ خبیث ہیں۔ رزقنا میں ادھر اشارہ ہے کہ ہم نے بغیر تمہارے کسب کے، یعنی کوئی محنت کے، یہ چیزیں عطا فرمائی، لہٰذا ان کی قدر کرو۔ وما ظلمونا، ان لوگوں نے اس پر عمل نہ کیا بلکہ بے صبری کی وجہ سے جمع کر رکھا۔ نیز موسیٰ علیہ السلام سے شکایت بھی کی کہ ہم سے روزانہ ایک غذا نہیں کھائی جاتی، ہمیں تو زمینی خوراکیں چاہیے جیسے گیہوں، مسور، ککڑی اور لہسن وغیرہ۔ اس ناشکری سے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا کیونکہ ہماری کسی شان میں فرق نہیں آتا۔ وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
यज़लिमून, अपनी जानों ही पर जुल्म करते थे और अपना ही खो बैठते, क्योंकि उन्होंने वो रोजी खो दी जिस पर ना दुनिया में मेहनत थी ना आखिरत में हिसाब, और अपनी काबिलियत फैज भी खो बैठे। अगर ये लोग ये हरकत न करते तो हमेशा इनको ये नेमतें मिलती रहती। अब मेहनत से कमाएंगे और आखिरत में हिसाब भी देंगे। ख्याल रहे कि मकाम तेईसा के ये वाक़यात हजरत मूसा के मोजज़ात हैं। यानी अब ये जो असल में हुआ, ये वाक़या आगे पढ़ेंगे, उसके डिटेल्स और वाक़यात के डिटेल्स में आएंगे, लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे शर्त क्या थी कि जिस रोज का उस दिन खा के खत्म करो, बस सिर्फ जुमा के दिन जो है हफ्ते के लिए जमा करना है, कि हफ्ते के दिन मनु सलमा नहीं उतरेगा, ये शर्त लगाई गई थी। लेकिन इन्होंने क्या क्या मालूम है, पहले तो नाशुक्री की, इनसे सब्र नहीं हुआ, बोले फिर कल आएगा कि नहीं आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जखीरा करना शुरू कर दिया, पहली चीज ये। दूसरी चीज, मूसा अलैहिस्सलाम ने शिकायत करने लगे, बोले कि भाई हमको बस हो गया है इस ग़िज़ा से, हमको ज़मीनी खुराक चाहिए, बोले हमको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, मसूर चाहिए, लहसुन चाहिए, ये सारी चीजें हमको चाहिए। बनी इसराइल को गैबी ग़िज़ा, गैबी पानी, गैबी साया, गैबी लिबास मिलना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से हुआ। ये सारी चीजें उनको मिलती थी उस जगह। हमारे हुजूर ने हजरत तलहा की हांडी वो आटे में अपना लुआब दहन डाल दिया तो 4 सेर जौ और 3 सेर गोश्त, यानी 4 सेर जो, यानी सिर्फ 4 सेर, यानी 4 किलो आटा और 3 किलो गोश्त था, से 2000 आदमियों ने खाना खाया। यानी उस वक्त का वाकया है जब हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं। जब खैबर की जंग हो रही थी, बहुत बुरे हालात थे, आप अपने शिकम पे जो है ना पत्थर बांधते थे, तो आपकी कैफियत देखी नहीं गई उनसे, तो वो जाके अपने घर में देखे तो बकरी का छोटा सा बच्चा था, उसको जुबा करने से कुछ 3 किलो गोश्त जो है ना निकला उससे, और आटा भी जो है ना बिल्कुल एक 4 किलो था। तो उनकी जो अहलियां थी साहबिया, वो पहले से बोल देती कि भाई जाके खाली आहिस्ता सरकार को बोल दो कि भाई कुछ लोगों को लेके आ जाए, बस इतना ही है, मुझे शर्मिंदा मत करना, करके आप पहले से बोलते। तो जैसे जाके हजरत तलहा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बोलते कि भाई ऐसा ऐसा है सरकार, बोले बस थोड़ा सा है, एक 4-5 लोग जो है ना आके खा सकते हैं उसको। तो सरकार जो है ना खैबर में ऐलान कर देते बावाज़ बुलंद कि भाई चलो तलहा के घर पे जो है ना दावत है। अब ये परेशान हो जाते, तो सरकार बोलते परेशान मत हो, वाकया है। तो फिर आके जो है ना आप बोलते कि भाई कुछ भी, यानी हांडी को जो है ना चूल्हे से नहीं उतारना और रोटी पकाना शुरू नहीं करना, बस आटा गूंद के रख लो मेरे आने तक। सरकार गए तो आपने अपना लुआब दहन हांडी में भी मिलाए और आटे में भी, और बोले कि बस हांडी को चूल्हे से मत उतारो, सालन निकालते जाओ और रोटी बेलते जाओ। अब हुआ क्या मालूम है, उतने ही आटे और उतने ही सालन में 2000 लोग खाना खाए पेट भर के, और फिर वो बचा रहा, हांडी वैसे ही गर्म रही और आटा बचा रहा। सुभान अल्लाह। तो ये आपका मौजज़ा था। आदमियों ने खाया और कम ना हुआ, गोश्त में बोटियां और शोरबे में मिर्च मसाले सब कुछ ही होता है। फिर इतनी भारी जमात के खाने में लकड़ियां कितनी जाएं चाहिए और पकाने वाले में कितनी कुदरत चाहिए। ये सब हुजूर की तरफ से हुआ। यूं ही हुजूर ने 12 एक प्याला एक मशकीज़ा पानी से लश्करों को सैर फरमा दिया। ये भी है ना मशहूर वाक़या, यानी एक प्याला एक मशकीज़ा से जो ना पूरा जो ना काफिला पानी पिया। हजरत अली को दुआ दी, उन्हें सर्दी गर्मी न लगती थी। मौला अली को आप दुआ दिए थे कि बीमार नहीं पड़ेंगे, तो कभी सर्दी गर्मी लगती नहीं थी आप। मेरे को खुलासे तफसीर ये है कि ए बनी इसराइल, तुम इस नेमत को भी याद कर लो जबकि तुम मिस्र से जिहाद करने के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना किए गए और एक नाफरमानी की वजह से मकाम तैया में कैद कर दिए गए, जो सख्त गर्म और आबो दाने से खाली था। अगर वहां तुम पर हमारा फजल ना होता तो तुम वहां ही भूखे प्यासे जल भुनकर खत्म हो जाते, लेकिन हमने वहां भी तुम्हारी दस्तगिरी फरमाई कि तुम पर हल्के बादल का साया किया और लजीज मजेदार हलवा और कबाब तुम्हें बगैर मशक्कत अता फरमाया। तुमसे सिर्फ इतना कहा गया कि तुम तवक्कल से खाना, आज का रिस्क कल के लिए जमा न करना, मगर तुमसे ये भी न हो सका। तुमने वहां भी हम पर तवक्कल न किया और जमा करके अपने रिस्क को बंद कर लिया। गौर तो करो कि इसमें हमारा क्या बिगड़ा, तुमने अपना ही बिगाड़ लिया। अल्लाह अकबर। मौनू फरमाते हैं, सालहा खूरदी व कम नामद जखूर तर्क मुस्तकबल कुन व माजी रंगीर। यानी इसके माने ये हैं कि बेसबर आइंदा को देखता है कि मैं क्या खाऊंगा। बेसबरा जो है वो आगे का सोचता, आगे का देखता कि मैं क्या खाऊंगा। साबिर बंदा गुज़िश्ता को देखकर खाता है, कहता है कि जिसने मुझे पहले खिलाया था वही मुझे आइंदा भी खिलाएगा। अब जो असल जो वाकया जो हुआ, ये कि वाकया क्या था, उस पर गुफ्तगू करेंगे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इन 70 इसराइलियों को जिंदा करके मिस्र में ले गए तो सारे इसराइलियों को हुक्म इलाही पहुंचा के मिस्र से रवाना होकर मुल्क शाम की तरफ चलो, क्योंकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मदफन है और वहां ही बैतुल मुक़द्दस भी है, जिस पर एक जालिम और सख्त कौम अमालिका ने कब्जा कर रखा है। इनसे जिहाद करके इस मुल्क से इनको निकालो और वहां ही आबाद हो जाओ, जैसे कि तुमने मिस्र को फिरौनियों से पाक कर दिया। इस हुक्म में राज ये था कि बनी इसराइल, यानी पहले इनको हुक्म हुआ कि जैसा सब, यानी जो वाकया हो ना तूर का जो वाकया हम सुने, जो 70 आदमी गए थे, मर गए, फिर जिंदा हुए, मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर आ गए बाद में, तो अब अल्लाह का उन पर हुक्म आया
کہ بھئی اب آپ کو جو ہے نا ملک شام کی طرف جانا ہے، جہاد کرنا ہے، وہاں ایک شہر ہے، یعنی ملک شام کی طرف مطلب بیت المقدس کی طرف، جہاں ابراہیم علیہ السلام بھی مدفن ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا ایک بہت ظالم قوم ممالکہ جو ہے نا قبضہ کر کے بیٹھی ہو، تو جاؤ جہاد کرو اور جو ہے نا ان کو وہاں سے نکالو، یہ حکم آیا۔ اب اس حکم میں جو راز تھا نا وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل ملک مصر میں فرعون کے عیش و آرام دیکھ چکے تھے، اور اب سارے مصر کے مالک ہو گئے تھے، یعنی پہلے فرعونیوں کی عیش و عشرت وہ دیکھے، عیش و آرام وہ دیکھے، اور اب جو ہے نا وہ مالک بن بیٹھے تھے۔ اندیشہ تھا کہ یہ بھی فرعونیوں کی طرح عیش و آرام میں پھنس کر اللہ کی عبادت بھول جائیں گے۔ نیز فرعون کہا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجھ کو مصر سے نکال کر بنی اسرائیل کو یہاں کا مالک بنا دیں۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا اگر اسرائیلی وہاں ہی رہتے تو دوسرے لوگ کہتے کہ فرعون کا خیال صحیح تھا، صرف ملک گیری کے خیال سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور یہ تمام باتیں دنیا حاصل کرنے کے لیے بہانے تھیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑو اور فی سبیل اللہ جہاد کر کے شام کی مقدس زمین کو دشمنان دین سے خالی کرا لو۔ بنی اسرائیل مصر کی زمین سے بہت راضی تھے، کیونکہ بغیر مشقت لقمہ تر ان کے ہاتھ آ گیا تھا، اس لیے ان کو وہاں سے نکلنا بہت شاق گزرا۔ چارانہ یعنی بولے بھائی کوئی یعنی اتنا تکلیف دہ تھا ان کو وہاں سے نکلنا، لیکن پھر بھی جو ہے نا کوشش کر کے یعنی ان کو نکلنا ہی تھا، کوئی ان کے پاس چارہ نہیں تھا۔ لیکن بات کی موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے اور زبان درازی کر کے ان کو تنگ کرتے تھے، یعنی نکل تو گئے تھے وہاں سے، لیکن ہمیشہ جو ہے نا بولے ہر بات پہ جو ہے نا بولتے نا اس پہ یہ بات پہ جو ہے نا یعنی کھینچ دینا، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا تنگ کرنا، یہ لے کے چلتے تھے۔ جب مصر اور شام کے درمیان بے آب و دانہ اور سخت گرم میدان میں پہنچے جس کا نام طویٰ ہے، اور انہیں خبر لگی کہ جن عمالقہ قوم سے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ سخت جنگجو اور بہادر ہیں، ان کے جسم تقریباً 700 گز کے ہیں، تو جنگ سے ہمت ہار بیٹھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر ان سے جنگ کریں، ہم تو یہیں رہیں گے۔ ہوا کیا معلوم ہے، جب مصر اور شام کے بیچ میں یعنی ایجپٹ اور سیریا کے بیچ میں ایک میدان ہے، اصل میں یہ بہت دیہاتی یعنی بولتے ہیں نا ڈیزرٹ میز کے جس کو بولتے ہیں، مثال کے طور پہ جو بھول بھلیا بولتے ہیں نا، ریت کی بھول بھلیا، ویسا میدان تھا۔ وہاں پہنچے نا تو ہوا کیا معلوم، ان کو خبر لگی کہ بھائی جو مالکہ قوم ہے بولے وہ تو زبردست جنگجو قوم ہے، اور ان کے بہت لمبے یعنی بہت طاقتور لوگ ہیں، تو یہ ہمت ہار بیٹھے، ڈر گئے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں۔ تو وہاں کیا معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام سے نافرمانی کر بیٹھے، بولے کہ بھائی نہیں ہم تو نہیں آئیں گے، بولے ہم تو یہی رک جائیں گے، بولے آپ اپنے رب کے ساتھ جا کے ان سے جنگ کر کے چھڑاؤ، ایسے کر کے نافرمانی کی۔ رب نے ان کو یہاں ہی 40 سال کے لیے قید کر دیا۔ کتنے سال کے لیے؟ 40 سال کے لیے قید ہو گئے۔ یہ میدان تو یہ صرف 12 کوس میں تھا، لیکن وہ اس میں ہی حیران و پریشان پھرے اور یہاں سے نکل نہ سکے، اس لیے اس کو طیہ کہتے ہیں، یعنی میز، بھول بھلیا کہتے ہیں۔ 12 کوس یعنی 12 اگر آپ ملا لیں تو 36 بائی 36 کلومیٹر کی رینج تھی وہ تقریباً اس ڈیزرٹ کی، لیکن وہ ایسی بھول بھلیا تھی کہ وہ نکل نہیں سکے اس میں، اور 40 سال ان کو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا اسی جگہ، جس کے معنی ہے حیرانی، تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان کا انتظام یہ کیا گیا کہ دن میں سفید ہلکا بادل ان پر سایہ کر کے انہیں گرمی سے بچاتا تھا، اور اندھیری رات میں ایک نوری ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں اپنا کام کاج کرتے تھے، اور آفتاب نکلنے سے پیشتر نہایت لذیذ حلوہ برس جاتا تھا، یعنی من، جو ہر شخص کو روزانہ ایک ساہ یعنی تقریباً 4 سیر ملتا تھا، جو کہ ان کو دن بھر کے لیے بخوبی کافی ہوتا تھا، اور جمعہ کے دن دگنا برستا تھا کہ ہفتے کے دن بھی کام آ جائے، یعنی ہر دن جو ہے 4 سیر ہر ایک انسان کو ہر شخص کو ملتا تھا تاکہ دن بھر کے لیے اس کو کافی ہو جائے، اور جمعہ کے دن ڈبل ہو جاتا تھا 8 سیر، تاکہ وہ 4 جمعہ کے دن استعمال کرے اور 4 ہفتے کے لیے رکھ لیں۔ یہ لوگ شیرینی سے گھبرا گئے، یعنی میٹھے سے گھبرا گئے، اور نمکین چیز کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، چنانچہ روزانہ عصر کے بعد ان کے لیے نفیس کبابوں کا انتظام کیا گیا، یعنی سلوا، جیسا کہ تفسیر میں عرض کر چکے، لیکن اس میں پابندی یہ تھی کہ روز کے روز کھا لو، کل کے لیے جمع نہ کرو۔ اب بھی جس بزرگ کو دوست غیب ہوتا ہے اس میں بھی یہی پابندی ہے، اور جمع کرنے سے بند ہو جاتا ہے، یعنی ابھی بھی جو ہے نا کوئی اللہ کے ولی ہیں جن کے پاس یہ کارنامہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز آ جاتی غیب سے، تو وہاں پر بھی وہ جمع نہیں کر سکتے، اگر وہ جمع کریں گے ختم ہو جائے گی، آنا بند ہو جائے گی، کیونکہ اس میں توکل عام شرط ہے، توکل کرنا اس میں شرط ہے اللہ کی ذات۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے کل کے لیے رکھ چھوڑا، جس کا انجام یہ ہوا کہ کباب سڑنے لگے اور اس کی بو سے لوگ کو تکلیف ہونے لگی اور اس کا آنا بند ہو گیا۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے گوشت کبھی نہ سڑتا تھا، اس واقعے سے پہلے کبھی بھی گوشت دنیا میں سڑتا نہیں تھا، اس کے بعد سے سڑنا شروع ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ سڑا کرتا، اور اگر ہوا کی قیانت یعنی حضرت آدم کو گندم کھلا دینے
یعنی حوا علیہ السلام جو حضرت علیہ وسلم کو گندم کھلا دیا نا مثال کے طور پر، نہ کھلائے نہ ہوتی تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی، کوئی بھی عورت دنیا پھر اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی، آپ گندم اگر نہیں کھلاتے تو۔ اس زمانے میں اسرائیلیوں کے نہ بال بڑھتے تھے اور نہ ناخون، تاکہ حجامت کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ ان کو عطا کر کے رکھے تھے، یعنی وہ جو 40 برس کا جو عرصہ تھا اس میں نہ ان کے بال بڑھتے تھے نہ ناخون بڑھتے تھے، یعنی حجامت کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ کپڑے میلے ہوتے تھے، سبحان اللہ، دیکھ، نہ پھٹتے تاکہ دھوبی یا درزی کی ضرورت نہ پڑے، اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو کھال کی طرح جسم کے ساتھ بڑھتا تھا۔ اس دوران ان میں بنی اسرائیل کے جو اولاد ہوئی وہ بھی قدرتی کپڑے میں لپٹی ہوئی جو بقدر جسم بڑھتی جاتی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ، ناف بریدہ، آنکھ میں سرما، بالوں میں شانہ کیے، حریر میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے۔ اگر یہ روایت درست ہو تو اس کی تائید بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ہو جاتی ہے کہ 40 سال کے دوران ان پر اور ان کی اولاد پر قدرتی کپڑا ہوتا تھا۔ خبروں سے اٹھیں گے لنگے، بعد میں قدرتی کپڑا عطا ہوگا، یعنی ہم کو بھی قیامت میں جو ہے نا خبروں سے لگے لیکن کپڑا عطا ہوگا۔ تو یہ پورا اس کا جو واقعہ منو سلوے کا یہ تھا کہ بھئی ان کو بولے کہ چلو جا کے سیریا میں جو ہے نا جہاد کرنا ہے اور وہاں سے اس ظالم قوم کو نکال کے پھینکنا ہے۔ تو آدھا رستہ آئے، جیسے یہاں پہنچے تو ایما جو ہے نا جو میدان ہے جہاں پہنچے، یعنی ریتیلا جو ہے نا بھول بھلیا تک پہنچے، تو وہاں جو ہے نا ان کو پتہ لگی کہ بھئی وہ طاقتور قوم ہے، بڑی قوم ہے، تو یہ گھبرا گئے، پیچھے ہٹ گئے، نافرمانی پہ اتر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑی بڑی باتیں کرنے لگے کہ آپ جاؤ اپنے رب کے ساتھ جا کے جنگ کر کے جیتو ان سے، ایسے ایسے کر کے، اور یہ جو ہے نا وہاں بولے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو ہوا کہ اللہ کے حکم سے پھر ایسے گمراہ کہ 40 سال اس میدان میں قید رہے، وہ کہیں نکل نہیں پاتے تھے، یعنی بھول بھلیا کی طرح۔ اب اس میں جو ہے نا وہ شبنم جو آ کے جمتی تھی، وہ گھی اور شہد والی، یعنی من ان کو مزے کی ملتی تھی، اور جو ہے نا کچھ پرندے آ کے عصر کے ٹائم پہ جو ہے نا خود ان کو مل جاتے تھے جس سے وہ کباب بنا کے کھاتے تھے، لیکن اب شرط یہ تھی کہ اس کو جمع نہیں کرنا۔ اب یہ ناشکری کیے، توکل نہیں کہ اللہ کی ذات پہ، کباب جمع کرنا شروع کر دیا تو سڑنا شروع ہوئے، اکثر جو ہے نا جب تک جو ہے نا گوشت سڑتا نہیں تھا، بولے ان کی وجہ سے گوشت سڑنا شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ نافرمانی سے عذاب الہی آتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نافرمانی کی وجہ سے قید کر دیے گئے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جب رب تعالیٰ کوئی مصیبت بھیجتا ہے تو ساتھ ہی اس کا علاج بھی، جیسے بنی اسرائیل میدان طیمہ میں بادل اور منو سلوہ اتارا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو کوئی پریشانی میں ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت بھی بھیجتے ہیں، ایسا نہیں کہ تنہا چھوڑ دیتے آپ، اللہ کبھی کہ تنہا کسی کو نہیں چھوڑتے، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو راحت بھی دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ کہ بے صبری سے نعمت چھین جاتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے منو سلوہ کی نعمت چھین گئی، تو کوئی نعمت اگر آپ سے چھین جا رہی ہے تو سمجھ لو کہ آپ نے بے صبری کیا، اگر صبر کر لیں گے تو نعمت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ چوتھا فائدہ یہ کہ سڑا ہوا کھانا حرام بھی تندرستی کے لیے مضر ہے، کیونکہ سلوہ طیب یعنی حلال اور مرغوب چیز تھی، ان کی نافرمانی سے اسے غیر طیب بنا دیا، یعنی وہ پاک غذا تھی اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی۔ سڑا ہوا طعام حرام ہے لیکن سڑا ہوا دودھ اور تیل گھی حلال، الشبہ و النظارہ اور روح البیان میں لکھا ہوا ہے، یعنی ہر سڑا ہوا کھانا حرام ہے سوائے دودھ، تیل اور گھی کے۔ پانچواں فائدہ، گناہ سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے، نہ کہ رب اور انبیاء کرام کا۔ کوئی گناہ کر رہا تو وہ خود اپنا نقصان کر رہا، بھائی کسی اور کا نقصان نہیں ہو رہا وہاں پہ، نہ اللہ کا نقصان ہو رہا، نہ کوئی ولی کا، کوئی نبی کا، کسی کا نقصان نہیں کر رہا، وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ان حضرات کا کام ہے کہ ہمارے نقصان سے رنج کرتے ہیں، جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری اطاعت سے کچھ ان کا فائدہ ہے اور ہماری نافرمانی سے ان کا نقصان۔ چھٹا فائدہ، جو چیز آرام سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جیسا کہ بنی اسرائیل کو منو سلوہ کی قدر نہ ہوئی، بڑی آسانی سے اتنی لذیذ چیزیں ان کو مل گئی تو اس کی قدر نہ ہوئی۔ تو اسی طرح انسانی فطرت ہے، جو چیز آسانی سے مل جاتی، بغیر مشکل کے مل جاتی، اس کی قدر نہیں کرتے۔ آج ہم کو دین کے مقابلے میں دنیا کی قدر زیادہ ہے، اور ہمارے بزرگوں کو دین کی قدر تھی، آج ہم کو دنیا کی قدر زیادہ ہے، اور ہمارے جو بزرگ گزرے ان کو دین کی قدر زیادہ تھی، وہ ہمیشہ دین بچانے کے چکر میں رہتے تھے، اور آج ہم جو ہے نا صرف دنیا بچانے کے چکر میں رہتے، کیونکہ دین انہوں نے کمایا تھا اور دنیا ہم نے۔ ایک شخص قیمتی چادر سے اپنے جوتے جھاڑ رہا تھا، لوگوں نے کہا یہ کیا کیا، یعنی بہت قیمتی چادر تھی اس کے پاس جس سے جو ہے نا اپنے جوتے صاف کرنے لگا، تو لوگ پوچھنے لگے بولے یہ کیا کر رہا بھائی؟ اس نے کہا کہ جوتے میرے اپنی کمائی کے ہیں اور چادر میرے باپ کی کمائی کی جو مجھے میراث میں ملی، یہ حال ہمارا بھی ہے۔ تو چادر اس کو باپ کی میراث سے ملی، قدر نہیں ہے، اتنی مہنگی چادر سے اپنا جوتا پوچھ دیا کیونکہ جوتا اس نے کمایا تھا۔ ساتواں فائدہ، مفت اور قوم میں الولا ارمی غیرت جفا کشی نہیں رہتی، آرام طلبی آ جاتی ہے، فسق و فجور اور کاہلی ان کا شیوا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جفاکش قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور آخر وہ ان کا شکار بن جاتی ہیں، اس لیے رب تعالیٰ محنت سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کیوں محنت کرواتا اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ رازق اور رحیم ہے تو رزق نہیں دے سکتے کیا ہم کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اگر مل گئی تو پھر ویسی قوم جو ہے نا فاسق ہو جاتی، ویسی قوم میں جو ہے نا پھر افلاسی
فجوری آ جاتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی، اور پھر کوئی طاقتور قوم، تیز قوم جو محنت وغیرہ کرتی ہے نا، وہ ان پہ غالب آ جاتی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محنت کر کے رزق کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر وہ چستی پھرتی رہے، تمہارے اندر وہ فسق و فجور نہ آ جائے، تمہارے اندر وہ افلاسی نہ آ جائے۔ اسلام نے جفا کشی کا حکم دیا، ہمیشہ آرام طلب امیر قوم جفا کش قوم کی غلام بن جاتی۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، آسمان سے حلوے کا حلوے کا حلوے کا مینا برسنا عقل کے خلاف ہے۔ یہ تو ان بچوں کی سی کہانی جو کہا کرتے ہیں کہ کھیلوں بتاسوں کا مینا برستا ہے، یعنی دیکھو سوال یہ کر رہے ہیں کہ بولے بھائی یہ کیا بات، آسمان سے حلوہ کیسا برستا؟ یہ تو ایسی بچوں کی کہانی کی طرح ہو گیا، جو بچے بولتے ہیں نا بتاسے برستے مثال کے طور پہ بچوں کو، بولے ویسا ہو گیا۔ اس کا جواب سنیے، معترض دنیاوی موجودہ حالات سے بھی بے خبر ہیں۔ اب بھی روزانہ بہت سی چیزیں شبنم اور بارش کے ذریعے سے برستی ہیں۔ برفانی علاقے یعنی جب برف جم جاتے ہیں، وہاں پر جو برف کی سیلیں زمین پر جم جاتی ہیں، یہ جمی ہوئی شبنم ہی تو ہیں۔ اسی طرح ترنجبین، خشک رنجبین، شیرخست اور گزنجبین، اور یہ سب جمی ہوئی شبنمیں ہیں، یعنی جمی ہوئی شبنموں کے نام ہیں مختلف، جس میں اندر جو مزہ ہوتا ہے نا اس حساب سے اس کو نامیں دی جاتی۔ بعض پتھروں پر شبنم جم کر شیر قسط بن جاتی ہے، یعنی شکر کی مانند بن جاتی ہے، اور بعض درختوں پر جم کر ترنجبین وغیرہ۔ نیز موتی بارش کا جمع ہوا خطرہ ہی تو ہے۔ جو مولا پانی اور شبنم کو جمع کر اتنی چیزیں بنا دے، اگر وہ تیمہ کی زمین میں یہ تاثیر پیدا کر دے کہ وہاں شبنم گر کے حلوہ بن جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی ابھی بھی دنیا میں جو ہے نا بہت ساری جگہوں پر شبنم جم کے کچھ کا کچھ ہو جاتی، مثال کے طور پہ کیا کیا بن جاتا، تو بہت ساری چیزیں دنیا میں بن جاتی۔ تو اگر اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ تاثیر آ گئی کہ شبنم گر کے جو ہے نا حلوہ بن رہا، من بن جا رہا، تو کون سی بڑی بات ہے؟ دوسرا اعتراض، اگر تیا کی زمین میں شبنم کو حلوہ بنا دینے کی تاثیر تھی تو پھر کیوں نہیں رہی؟ اب دیکھو الٹا سوال، بولے اگر تھی تو بولے اب کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ تاثیر جب تک اللہ کا حکم تھا جب تک تھی، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، مثال کے طور پر، تو وہ جو ہے نا جب تک اللہ کا حکم ہوگا یعنی پیدا کر سکتی ہے جان کو، اور اللہ کا حکم ہٹ گیا تو عورت تو ہے، زندہ ہے، لیکن پیدا نہیں کر سکتی۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے ان کو غربت کے کوڑے سے ادب دیا تو عین غربت کی حالت سے ان کی دستگیری فرمائی، کیونکہ جس مصیبت میں رب مبتلا کرتا ہے تو مدد بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی مصیبت آپ پہ آئے، یہ پہلے یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا، اللہ مدد برابر کرتا آپ کی، آپ کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتا کبھی۔ اور جس میں بندہ خود پھنستا ہے تو رب کی طرف سے اس کو مدد نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی مصیبت خود اپنے اوپر ڈال لے رہے تب پھر اللہ کی مدد آپ کو میسر نہیں ہوتی۔ بولتے نا اکثر بہت سارے لوگ بولے ایسا تھا ویسا تھا، بولے یہ چڑھایا انہیں چڑھایا، بولے میں کسی سے قرضہ لے لیا مٹی پہ مثال کے طور پر انٹرسٹ پر، اور میں پھنس گیا، تو اس میں اللہ کی مدد نہیں آ سکتی بھائی، کیونکہ یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودا۔ تو ایسے بہت سے بیوقوفی کی حرکتیں ہم کر لیتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا ایمان کا سودا بڑی آسانی سے ہم کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر ایمان کو ترجیح دیا جائے تو ان ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں، یہ ساری حماقتوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ روح انسانی عالم الالواح میں عیش و عشرت کے میسر میں آباد، مصر میں آباد تھی۔ اب دیکھو کیا مثال ہے، پیاری مثال ہے۔ ہماری جو روحیں تھیں وہ عالم ارواح میں مصر کی طرح، جیسا مصر میں بنی اسرائیل تھے نا، فرعونیوں کی پوری عیش و عشرت پہ جو ہے نا یہ جو ہے نا آرام کر رہے تھے، بولے ویسے اپنی روحیں جو ہے نا عالم ارواح میں ایک دم آرام میں تھی۔ رب کی طرف سے ان کو دنیا کے میدان طویہ میں پھنسایا گیا۔ اب دنیا کیا ہوگی معلوم ہے؟ بالکل وہ ڈیزرٹ میز کی طرح ہو گئی، یعنی وہ ریت کی بھول بھلیا کی طرح ہو گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں کو بھیج دیا جسم کے ساتھ گیا، تو ان پر رحمتوں کی بارش بھی بھیجی، رزق کا انتظام کیا گیا، اور آسمان نبوت سے ان پر تقوی کا منو سلوہ برسایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیں یعنی اکیلے جا کے خالی یہاں پہ اس دنیا کی بھول بھلیا میں پھنسا نہیں دیے، لیکن ساتھ میں کافی رحمتیں بھی نازل فرمائے، رزق عطا کیے، اور جو ہے نا یعنی تقوی کی جو ہے ابر سے سایہ عطا کیے۔ جن لوگوں نے اس پر کفایت نہ کی اور حرص و ہوا کے شہر میں متاع دنیاوی کی تلاش میں نافرمانی کرتے ہوئے داخل ہو گئے، پھر جو ان پر مصیبت بھیجی گئی ان میں کوئی امداد نہ کی گئی، کیونکہ یہ اس میں خود داخل ہوئے تھے۔ اب جو لوگ جو ہے نا یہاں پہ حرص و ہوس میں پھنس گئے تو پھر ان پہ ایسی ایسی مصیبتیں آئیں، پھر کوئی امداد و مدد ان کو نہیں ملی، وہ پھنسے ہی رہے۔ دنیا گویا مقام قید ہے جس میں ہم سب مختلف میعادوں کی قیدی ہیں، کہ ہماری عمریں قید کی میعاد ہیں، جتنی ہم عمر یہاں گزار رہے ہیں اتنی ہماری قید ہے۔ یہاں نفس امارہ شیطان وغیرہ کی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہاں ہم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سایہ بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، سایبان بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یعنی اس ابر کی طرح جو کڑک دھوپ، یعنی اگر کبھی آپ کو تجربہ ہوا کہ بھائی ڈیزرٹ جو ہوتا نا وہاں ایسی دھوپ ہوتی برداشت نہیں کر سکتے آپ، اور ہوا بھی چلتی نا تو ایک دم گرم ہوا، یعنی اسکن جلس جائے، تو ویسے عالم میں کوئی ابر آ کے سایہ دینا مطلب کیا معلوم ہے؟ جنت کے برابر ہے۔ آپ کے دامن اقدس میں ہر طرح کا امن ہے، سکون ہے۔ قرآن و حدیث ہمارے لیے روحانی منو سلوا ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن اور
احادیث جو ہے نا وہ منو سلوا کی طرح ہیں، جو اللہ کی نعمت ہے، وہ شیرینی وہ کباب وہ ہر وہ لذت ہے روحانی سے، جس سے ہمارے قلب و روح کو ایمانی غذائیں ملتی رہتی ہیں، ہمارے قلب و روح کو ایمانی غذائیں ملتی رہتی ہیں۔ اس کے شکریہ کا ہم کو حکم ہوا ہے، بس کیا حکم ہوا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ جو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، رب کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کا جو غلط استعمال کرے گا بولے وہ پورا اسی یعنی تکلیف اٹھانے والا پھر وہی ہے، رب کا اس سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے، دیکھیے، واہ 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 واہ۔ یعنی ہر وہ ظاہری نقطہ جو ہے نا آیت میں جو بیان ہو رہا، اس کے ساتھ اس کا باطنی کیا نقطہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، تو واقعہ ہے سمجھنے کے لیے، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کیا سیکھ ہے؟ ہم بھی تو ایسے ہی ایک بھول بھلیا میں پھنسے ہیں جس کا نام دنیا ہے، لیکن اللہ کی مدد ہے یہاں پر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وہ جو ہے نا بالکل اس یعنی بادل کی طرح ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، تاکہ ہم کو دھوپ نہ لگے، گرمی نہ لگے، ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ہم جلس بلس نہ جائیں مثال کے طور پر۔ اور پھر جو ہے نا قرآن و حدیث، یہ جو نعمت ہم کو ملی ہے بالکل منو سلوا کی طرح ہے، اب آپ کو فری مل رہی ہے نا اللہ کی طرف سے، یہ اب موجود ہے، اس کی قدر کر، اگر قدر نہیں کریں گے تو بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہوگا، یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، پھر گمراہ ہو جاؤ گے، اور قدر کرو گے تو پھر شکر گزار بن جاؤ گے۔ بس حکم یہاں کیا ہے کہ شکر گزار بن جاؤ، غلط استعمال نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب کہ فرمایا ہم نے گھس جاؤ اس بستی میں، پس کھاؤ تم اس میں جہاں کہیں چاہو تم، وسیع اور داخل ہو تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو تم معافی بخش دیں گے ہم واسطے تمہارے، خطا تمہاری، اور ان قریب زیادہ دیں گے ہم نیکوکاروں کو۔ اور تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح ہے کہ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس آیت کا گزشتہ آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی 7 نعمتوں کا ذکر ہوا، اب 8ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلی آیت میں ان کے مقام طیہ میں قید ہونے کا ذکر تھا، اب قید سے چھوٹنے کا۔ تیسرا یہ کہ اس سے پہلے قدرتی غذا منو سلوا عطا فرمانے کا ذکر ہوا، اب ان کو شہر میں پہنچا کر ہر قسم کی نعمتیں دینے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ منو سلوا بھی بغیر محنت ہی ملا تھا، اور اس شہر کی نعمتیں بھی اسی طرح قوم عمالقہ جمع کر گئی تھیں، اور اسرائیلیوں نے اس کو استعمال کیا۔ چوتھا یہ کہ اس سے پہلے غذائیں جسمانی یعنی منو سلوا کا ذکر ہوا، اب غذائیں روحانی یعنی توبہ اور مغفرت اور دیگر انعامات الہیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھو کتنا ان پر انعام ہوا ہے بنی اسرائیل پر، یعنی مصر میں گئے تو فرعونیوں کا جمع کردہ سب مل گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا نافرمانی کر کے وہاں پھنسے، لیکن پھر وہاں سے نکلے تو یہ جو شہر میں آئے تو عمالقہ جو جا چکے تھے بہت سارا جو ہے نا کھانا پینا جمع کر کے رکھے تھے، تو وہ سب ان کو مل گیا، ان کے گھر ان کو مل گئے مثال کے طور پر۔ وَإِذْ قُلْنَا، یہاں بھی ایک فعل پوشیدہ ہے، یعنی اے اسرائیلیو اس نعمت کو بھی یاد کرو، یا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ نعمت بھی یاد دلا دو جب کہ ہم نے ان کے باپ داداؤں سے پتہ سے نکلتے وقت یعنی طیہ سے نکلتے وقت کہا کہ ادخلو، ظاہر یہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے جس سے کہ بنی اسرائیل پر اس شہر میں جانا واجب ہو گیا، یعنی اے اسرائیلیو اس میدان میں سے نکل کر اس بستی میں جاؤ، نہ کہ کسی اور جگہ۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ امر اباحت ہو کہ اب تک تم اس جنگل میں قید تھے، اب بستی میں جا سکتے ہو۔ ہذہ القریہ، جس بستی میں ان کو بھیجنا منظور تھا وہ ان کو دکھا دی گئی کہ وہ بستی جو تم کو نظر آ رہی ہے اس میں چلے جاؤ، اس لیے حاضی ہی فرمایا گیا۔ قریتن قرا سے بنا ہے جس کے معنی ہے جمع ہونا، اس لیے مہمانی کے کھانے کو قری کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مجمع میں کھلایا جاتا ہے۔ بستی کو قریہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں مختلف قسم کے لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں۔ قریہ گاؤں اور شہر دونوں کو بھی بولا جاتا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کون سی بستی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیت المقدس شہر تھا۔ اس صورت میں یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا، اور اس وقت اسرائیلیوں کی قید کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے طیہ میں ہی وفات پائی۔ ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے حاکم ہوئے، اور آپ ہی ان کو نکال کر بیت المقدس میں لے گئے۔ اس صورت میں اعتراض یہ پڑے گا کہ آئندہ آیت میں پھر طیہ کا ہی ذکر آ رہا ہے،
تو اگر یہ واقعہ طیہ سے نکلنے کا ہے تو واقعات کے بیان میں بے ترتیبی ہو گئی، لیکن اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، اس لیے کہ ان حکایتوں میں فقط نعمتوں کا شمار کرنا منظور ہے۔ اور بعض علماء، یعنی پہلی روایت یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کب ہوا، وہ 40 سال کی پوری مدت کے بعد ہوا، یعنی وہاں سے ان کے نکل جانے کے بعد۔ لیکن پھر ایسا اگر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، کیونکہ اسی وہی جو جہاں پر میدان میں قید ہوتے وہیں تو میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کا پردہ ہوا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد یوشع علیہ السلام جو ہے نا ان کے جو ہے نا نگران بنے اور پھر آپ ان کو بیت المقدس لے کے گئے، تو کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں۔ لیکن پھر آگے کی آیتوں میں پھر واپس اسی میدان کا ذکر ہے، تو یہ الٹی ترتیب ہو جاتی ہے مثال کے طور پر۔ لیکن پھر بھی اگر اس کو بھی نظر انداز کرے تو مان لے کہ یہاں پر صرف اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا مقصد ہے، تو اگر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ترتیب وار جو بیان ہو رہا تو اس حساب سے پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس بستی سے ریحاں مراد ہیں، ریحاں مراد ہے، ریحاں مراد ہے۔ یہ بیت المقدس کے پاس ایک گاؤں تھا جس میں قوم عمالقہ رہتی تھی، اور لشکر بنی اسرائیل کے خوف سے اس گاؤں کو خالی کر کے چلے گئے تھے، اور اس میں غلہ اور میوے بے شمار چھوڑ گئے تھے۔ اس صورت میں یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی شریف کا ہی ہے، اور یہ زمانہ طیمہ میں قید ہونے کا ہی زمانہ ہے۔ تو گویا بنی اسرائیل کی اس قید کے دو حصے ہیں، ایک جنگل میں رہنے کا زمانہ اور دوسرا اس بستی میں جنگل میں رہ کر ان پر منو سلوا آیا اور یہاں رہ کر قسم قسم کی نعمتیں ملی۔ اس صورت میں ساری آیتوں کے مضمون ترتیب وار جمع ہو جائیں گے۔ تو دوسری روایت کے مطابق کیا ہے، یہ بیت المقدس کا نہیں ہے، بیت المقدس سے علاوہ جو ہے نا ریحان کر کے ایک جگہ ہے، گاؤں تھا جہاں یہ عمالقہ قوم رہتی تھی۔ تو جیسے بنی اسرائیل کے لشکر کے بارے میں وہ سنے تو جو ہے نا ہیبت کے مارے سب چھوڑ چھاڑ کے وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ تو وہاں پہ غلہ تھا، یعنی اناج وغیرہ کافی تھا، میوے تھے، بہت کچھ تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو مل گئی۔ تو اب کیا پتا چلا کہ قید کے دو حصے ہو سکتے ہیں، ایک جو میدان میں قید ہوئے اور دوسرا اس شہر میں، اس گاؤں میں، وہاں منو سلوا ملا اور یہاں یہ سارے غلے میوے وغیرہ ان کو عطا ہوئے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، بنی اسرائیل کو اس بستی کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کا حق تھا کہ وہاں کی غذائیں کھاؤ، لباس پہنو، مکانات میں رہو، تمہارے واسطے سب چیزیں حلال ہیں، لیکن کھانا چونکہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ حیث شئتم، اس میں یہ بتایا گیا کہ وہاں تم پر مقام طیہ کی سی پابندی نہ ہوگی اور نہ وہ جگہ تمہارے واسطے سخت جیل ہوگی، بلکہ تم کو اختیار ہوگا کہ وہاں ہی رہ کر نعمتیں کھاؤ یا باہر لے جا کر۔ رغدن، اس کے معنی ہم آدم علیہ السلام کے قصے میں بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ یہاں تم پر منو سلوا کی سی پابندی نہ ہوگی بلکہ تمہارے لیے عام اجازت ہوگی۔ نیز یہ نہ سمجھنا کہ یہ غذائیں بقدر ضرورت کھانا جائز ہے جیسا کہ مجبور آدمی کے لیے حرام غذا، بلکہ خوب سیر ہو کر کھاؤ پیو اور چین کرو، خیال رہے کہ یہ امر اباحت کے لیے ہے، یعنی یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی ان کے لیے، بولے جو کھانا ہے کھاؤ، کیسا کھانا ہے کھاؤ، کتنا کھانا ہے کھاؤ، بولے بس یہاں سکون سے رہو، تم جو چاہے کرو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اب اس شہر کے آداب کا ذکر فرمایا گیا، یہاں تک سب اجازت دے دی گئی، بولے رہو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو کرتے کرو، جیسا کرنا ہے کرو، اجازت دے۔ اب ادب کی بات آ گئی کہ تم کو وہاں جانے کی اجازت تو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بیت المقدس کا دروازہ مراد ہے جو آج بھی موجود ہے، جس کا نام فتح یا باب القباء ہے۔ اب بھی جو شخص اس مسجد میں آتا ہے اس دروازے سے آتا ہے، اور عام مسلمان اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس دروازے سے داخل ہونے کو مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جیسے مسجد نبوی شریف میں ستون ابو البابا کے پاس کھڑے ہو کر لوگ توبہ کرتے ہیں۔ اب یہ یعنی کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو گیٹ جو بول رہے ہیں نا، جو باب بڑی جو کمان کی طرح جو بنی ہوتی ہے انٹرنس فار ایگزامپل، تو وہاں حکم آ کے جیسے تم وہاں سے گزرو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرو، تو لوگ علماء کرام بولے کہ ہو سکتا ہے بیت المقدس کا دروازہ ہے جو آج بھی موجود ہے، آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں بڑی ادب سے، مسلمان بھی اس کی زیارت کرتے ہیں، بلکہ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہاں سے جانا جو ہے نا مغفرت، اللہ تعالیٰ سے مغفرت ملنا ہے۔ جیسے کہ مدینہ شریف میں بھی 8 ستون کا ذکر ہے، بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ایک ستون ہے جس کا نام ہے ستون ابو البابا کر کے، تو وہاں پر ٹھہر کے جو ہے نا توبہ کرنے سے جو ہے نا دعا قبول ہوتی ہے مثال کے طور پر۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے اسی بستی کا دروازہ مراد ہے۔ اب دوسری روایت، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اسی بستی کا دروازہ مراد ہے، کیونکہ بیت المقدس کی مسجد اور باب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسجد نہ بنی تھی نہ باب ہوتا، پھر اس دروازے سے داخل ہونے کے کیا معنی؟ یہی بات صحیح ہے کہ بھئی بیت المقدس دروازہ سب کب بنا؟ سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو کچھ تھا ہی نہیں، تو اصل میں یہ اسی یعنی جو ریحاں جو علاقہ تھا، جو گاؤں، جو شہر تھا، اسی کے دروازے کی بات ہو رہی۔ سجدن، سجدے کے لغوی معنی ہیں جھکنا، اور شرعی معنی میں سر زمین پر رکھنا۔ اگر یہاں لغوی معنی مراد ہوں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی فتح اور بہادری پر اتراتے ہوئے اکڑ کر مت جانا،
بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اور جھکے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ یہ پیغمبروں کا شہر ہے، یہاں تو فرشتے بھی جھک کر ادب سے آتے ہیں۔ یہ جگہ اکڑنے کی جگہ بلکہ نیاز مندی اور عاجز کے اظہار کی ہے۔ ہاں یعنی کیا کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی اب تم، یعنی اگر لغوی اس کے معنی لے لیں مثال کے طور پر اس لفظ کے، تو اگر لٹرل سجدہ بھی نہیں ہے تب بھی اس کے معنی نکلیں گے کہ جھک کر جاؤ، اترا کے اکڑ کے، کہ ہم سے ڈر کے جو نا قوم بھاگ گئی، ہم کو کیا نا ہوتا نا آج کل ہم بولتے ہیں نا مثال کے طور پہ، ارے بھائی ڈر کے بھاگ گیا، بولے دیکھو مثال کے طور پر اکڑ جاتے، تو بولے کہ ویسا نہ کرنا، عاجز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھک کے عاجز ہو کے آنا۔ اور یہ شہر جو ہے نا نبیوں کا شہر، تو یہاں عاجز ہونا ہی پڑے گا، فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاجی آج مکے میں احرام باندھ کر داخل ہوتے ہیں کہ وہ خلیل اللہ کے شہر ہیں، وہاں شکار وغیرہ نہیں کرتے، نیز مسجدوں میں بحالت جنابت نہیں جاتے، نسبت کا بڑا اثر ہے۔ اور اگر شرعی معنی، اور اگر یہ تو لغوی معنی ہو گئے، شرعی معنی لے لیں تو شرعی معنی مراد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت شکر کے سجدے کر کے خدا تعالیٰ نے ہم کو اس قید سے آزاد کیا اور تمہارے دشمنوں کو یہاں سے بھگا دیا، اور تم کو اس مقدس شہر میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ انسان سجدہ کرتے ہوئے چل نہیں سکتا۔ تو اگر شرعی معنی اس کے نکالیں گے اس لفظ کے، تو معنی یہ ہے کہ وہ رک کے سجدہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا توبہ مغفرت کر لو، شکر بجا لاؤ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم کو خیر سیر یہاں ملی، ہم کو شہر میں آنے کی اجازت ملی، یہ مقدس شہر میں آنے کا تو نے موقع عطا کرا، یہ سب کہتے ہوئے سجدہ کر کے اس کے بعد اندر آ جاؤ۔ وَقُلُوا قِطَّةٌ، اور اے اسرائیلیوں صرف بدنی عبادت کرنے پر ہی کفایت نہ کرنا، بلکہ داخل ہوتے وقت اپنی زبان سے کہنا خدایا ہمارے گناہ معاف کر دے، یعنی وہاں شیخی مارتے ہوئے مت جانا، بلکہ بدنی عمل کے ساتھ قلبی اور زبانی شرمندگی بھی ظاہر کرنا۔ ہوتا عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے گرا دینا، یا تو بنی اسرائیل کو یہ لفظ ہی سکھایا گیا تھا کہ تم عربی میں توبہ کرتے ہوئے جانا، یا اس کا ہم معنی عبرانی لفظ ان کو بتایا گیا تھا جس کے عربی ترجمہ قرآن پاک میں نقل فرمایا گیا ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس کے معنی اترنے اور رہنے کے بھی ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ خداوند ہم اس گاؤں میں رہیں گے۔ نغفر لکم، نغفر غفرن سے بنا ہے جس کے معنی ہے چھپانا۔ چھلکے کو اسی لیے غفیر کہتے ہیں کہ وہ مغز کو چھپائے ہوتا ہے۔ بخشنا اور معاف کرنا، کیونکہ بخشش سے گناہ چھپ جاتا ہے، یعنی اے اسرائیلیو اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ خطایاکم، خطایا خطیتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے غلطی، خواہ بھول سے ہو یا جان بوجھ کر، یعنی ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین احسان سے بنا ہے جس کے معنی ہے اچھے کام کرنا۔ اصطلاح میں محسن وہ شخص ہے جس کے عقائد و اعمال اچھے ہوں، یا وہ جو اچھے کام کرے اور برائیوں سے بچے، یا وہ جو ایسے کام کرے جو شرعاً اور عقلاً بہتر ہوں، چونکہ ان بنی اسرائیل میں انبیاء کرام بھی تھے جو خطاؤں اور گناہوں سے معصوم ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس شہر میں داخلے کے وقت ہر شخص خطا کہے، اس کی برکت سے گناہ گاروں کے تو گناہ معاف ہو جائیں گے اور معصوموں کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ یعنی ایک ہی لفظ دو جماعتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ فائدہ دے گا۔ جو کام گنہگاروں کے لیے گناہ معاف کراتا ہے وہ نیک کاروں کے لیے درجے بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیں یعنی اگر گناہ کرنے پر ہی جو ہے نا معافی طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، استغفار پڑھنا ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر معصوم بھی جو ہے نا سجدہ کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اگر وہ گناہ بھی نہ کریں تو ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ نذیر کا دوسرا مفعول چھپا ہوا ہے، یعنی ہر محسن کا ثواب اور درجے بڑھائیں گے، کیونکہ اچھی زمین میں دانا کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، تخم اچھا پھل دیتا ہے۔ اسی سے ایسے ہی مقدس اور متبرک مقامات میں عبادت و نیکیاں اچھا اور زیادہ پھل دیتی ہیں۔ یعنی ایک مثال ایسی دی جا رہی ہے کہ اگر اچھی زمین ہے، اگر وہاں بیج بوتے ہیں تو بہت اچھا درخت پیدا ہوگا، بہت اچھے پھل ملیں گے۔ اسی طرح اگر متبرک جگہوں پر جا کر جو ہے نا آپ عبادت کرتے ہیں یا مغفرت طلب کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا صلہ بھی آپ کو بہت زیادہ ملے گا، بہت اچھا ملے گا۔ وہاں کی آب و ہوا نیک اعمال کے لیے زیادہ موافق ہیں کہ مکہ معظمہ کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، مدینہ پاک کی ایک نیکی کا ثواب 50,000 ہے۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہوگا کہ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ تم مقام طیمہ میں قید کر دیے گئے اور وہاں تم ایک معین غذا کھاتے کھاتے گھبرا گئے، اور اس جگہ رہنے سے تم اکتا بھی گئے، اور تم نے موسیٰ سے اپنی مصیبت بیان کی، تو ہم نے تم پر یہ کرم فرمایا کہ تمہارے دشمن قوم ممالکہ جو بیت المقدس یا ریحان میں آباد تھیں، ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ وہ بہادر قوم تم کمزوروں سے ڈر کر بغیر لڑے بھیڑے شہر خالی کر گئی، اور پھر ہم نے تم سے کہا کہ جاؤ، وہ شہر تمہارے واسطے خالی ہے،
تمہارے دشمن جو نعمتیں وہاں چھوڑ گئے ہیں تم جا کر اپنے استعمال میں لاؤ، مگر تم پر صرف دو پابندیاں لگائیں، ایک یہ کہ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، جھکے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، اور دوسرے یہ کہ اس داخلے کے وقت تمہاری زبان پر کوئی فخر یا کلمہ نہ ہو، بلکہ ہم سے معافی چاہتے ہوئے جاؤ، جس سے ہم گناہ گاروں کی خطائیں معاف کریں گے اور نیکوکاروں کے درجے بڑھائیں گے۔ یعنی کیا بولے، یعنی پورا جو خلاصہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو پورا بنایا ہوا جو ہے نا، ایک تو بہت جنگجو قوم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ایسی ہیبت ڈالے ہیں کہ وہاں سے وہ خالی کر کے بھاگ گئے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ تب اللہ نے بولا کہ جاؤ وہ سب تم لے لو، تمہارے بس صرف دو شرطیں ہیں کہ اس کے دروازے پہ سجدہ کرنا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرنا ہے، اور جاتے وقت جو ہے نا تمہاری زبان پہ کوئی رواب، کوئی اکڑ، کوئی ایسا کلمہ نہ ہو جس سے فخر ظاہر ہو، جس سے تم جو ہے نا رواب ظاہر کرو، بلکہ جو ہے نا عاجزی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو۔ اس کا پتہ کیا چلا کہ اگر آپ یا ہم جو ہے نا اپنے ایمان کو جو ہے نا اتنا بلند کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے اتنا جوڑ لیتے ہیں، تو چاہے کتنی بھی پاورفل قوم اگینسٹ میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں خوف ڈالے گا، وہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے سب کچھ۔ کیونکہ یہاں عمالقہ جو قوم تھی نا، وہ بہت جنگجو قوم تھی، بہت طاقتور قوم تھی، اور یہ بنی اسرائیلیوں کو بہت آسانی سے وہ ہرا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا خوف ڈالے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اگرچہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گزشتہ جرم پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے بچنے کا عہد کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ زبان سے توبہ کے کلمہ بولنا اور اس وقت کوئی نیک کام بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے سجدہ بھی کرایا گیا اور حتیٰ بھی کہلوایا گیا، یعنی معافی مانگی۔ اسی لیے رب کا بھی حکم ہے کہ توبہ کے وقت نماز توبہ اور صدقہ خیرات ادا کریں، کیونکہ یہ توبہ کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب توبہ کرے تو کوئی نیک عمل بھی اس کے ساتھ کر لے، جیسے صلاۃ توبہ پڑھ لیتے ہیں آپ مثال کے طور پہ، کسی کو صدقہ خیرات دے دیتے، اس کے ساتھ توبہ مانگتے، تو وہ زیادہ مقبول عمل ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ توبہ گناہ کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی چھپے گناہ کی چھپی توبہ اور ظاہری گناہ کی ظاہری توبہ، جیسے کہ یہاں بنی اسرائیل کو علانیہ توبہ کا حکم دیا گیا تاکہ جس کو ہمارے گناہ کی خبر ہو اس کو ہماری توبہ کی بھی خبر ہو جائے، بلکہ بہتر ہے کہ اپنی توبہ پر متقی اور پرہیزگاروں کو گواہ بنا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ یعنی کوئی گناہ ظاہراً کوئی کر رہا، مثال کے طور پہ بھائی کو جا کے شراب پی رہا، اب وہ اس سے توبہ کرنا چاہ رہا، اس کو چھوڑنا چاہ رہا، تو وہاں پہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کو گواہ بنا کے جو ہے نا عہد لو کہ میں آج سے نہیں پیوں گا، یہ اللہ سے میں توبہ طلب کرتا ہوں مثال کے طور، اور اس پہ قائم رہنا، تو یہ بہت مقبول ہے، اللہ کی مدد اس میں مل جاتی۔ اسی طرح جو شخص بد مذہبی سے توبہ کرے، اس کو چاہیے کہ اس کے توبہ کا اعلان کرے، تو اس کا اعلان کرے، ہاں بھائی میں کرتا تھا لیکن چھوڑ دیا، توبہ کر لیا الحمدللہ، اب میں ایک عمل نہیں کرتا، کیونکہ وہ ظاہر تھا سب سے۔ لیکن جو چھپی ہوئی گناہ تم سے کچھ ہو جائیں جو اس کی اس میں ظاہر نہیں ہے، تو وہ ظاہر کرتے مت بیٹھو، وہ بولتے مت بیٹھو، ارے بھائی دیکھو ایسا ہوا تھا، بولے میں فلاں ایسا گناہ میرے سے ہو گیا تو میں ایسا توبہ کرا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ظاہر ہوتا ہو، اب کوئی بھائی انٹرسٹ پہ پیسہ لے رہا تھا مثال کے طور پہ اور اس نے توبہ کر لیا، اب نہیں لینا، وہ اعلان کر دیا، ارے بھائی غلطی ہو گئی تھی، اب میں نہیں کرتا الحمدللہ۔ شراب کا ہے، سب پہ ظاہر ہوتا تھا، بول دیا اب میں نہیں کرتا، بولے کہ آن لائن گیمنگ کرتا تھا، سٹہ بازی کرتا تھا، بولے اب میں نہیں کرتا الحمدللہ، تو یہ علل اعلان ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ متبرک مقامات جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، وہاں جا کر توبہ کرنا اور اطاعت بجا لانا زیادہ قبولیت کا سبب ہے، جیسے بنی اسرائیل کی توبہ کرانے اور عبادت کرانے کے لیے اس شہر میں بھیجا گیا۔ تفسیر عزیزی نے اسی جگہ فرمایا کہ بعض خاندانی اور بزرگی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر توبہ کرنے اور عبادت کرنے سے جلد توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی عزیزی تفسیر عزیزی میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ لکھے ہیں کہ بھائی اپنے خاندان میں خود اپنے جو ہے نا بڑے بزرگوں میں جو ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو ہے نا اللہ کے قرب والے لوگ ہوں، جو اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے محبوب بندے ہوں، اور ان کے قریب بیٹھ کے توبہ کرنا جو ہے نا بہت جلدی توبہ قبول ہو جاتی ہے، بہت جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ابن مردویہ نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ ایک دن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، رات کے آخری حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ سے گزرے جس کا نام دار الحنزل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گھاٹی بنی اسرائیل کے اس دروازے کی طرح ہے جس سے ان کو سجدہ کر کے داخل ہونے کا حکم ہوا اور جہاں ان سے توبہ کرائی گئی۔ ابن ابی شیبہ نے بروایت صحیح فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں اہل بیت کشتی نوح اور بنی اسرائیل کے دروازے حطہ کی طرح ہیں، یعنی جس طرح بنی اسرائیل کا اس دروازے میں آنا گناہ کی معافی کا ذریعہ تھا، ایسے ہی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سلسلے میں داخل ہونا اور بیعت اور توبہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ تفسیر عزیزی بلکہ مثنوی شریف میں فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی کچھ ایسے مقامات ہیں جس کی برکت سے جو ہے نا
توبہ قبول ہو جاتی ہے، اعمال جو ہے نا قبول کر لیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو واقعہ رات میں گزر رہے تھے تو ایک پہاڑ کے پاس آپ بولے کہ اسی طرح ہے، بولے وہ بنی اسرائیل کے دروازے کی طرح ہے جہاں پر ان سے توبہ کرائی گئی اور وہ قبول ہو گئی، مثال کے طور پر۔ اور مولا علی خود فرماتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا امت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں، یعنی ان کے قریب جا کر توبہ مغفرت کرنا، طلب کرنا، مثال کے طور پر یہ قبولیت ہے مغفرت کی، ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے سادات کرام کے اہل بیت کے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مولانا روم جو ہے نا لکھتے ہیں فارسی میں کلام، اس کے معنی یہ ہیں یعنی بہتر ہے کہ اپنے لیے کسی بزرگ سے دعا کراؤ، کیونکہ ان کی زبان کی نکلی ہوئی دعا حق تعالیٰ تک پہنچتی ہے، جیسا کہ کمان کا تیر اور بندوق کی گولی، اگر ہم گولی ہاتھ سے پھینک دیں تو اثر نہ ہوگا، جو بندوق سے پھینکے گا تو ہوگا۔ دعا گولی ہے اور ان کی زبان بندوق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے، دیکھیں یعنی بولے اگر گن کے اندر جو بلٹ ہوتی، ہاتھ سے بلٹ پھینکو کچھ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، گن میں ڈال کے مارو تو ہو سکتا ہے سامنے والا مر جائے، ویسا اس میں اتنا اثر پیدا ہو جاتا۔ تو بولے بزرگان دین سے، مقبولین سے جو ہے نا دعائیں کراؤ تاکہ جو ہے نا دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ چوتھا فائدہ، انبیاء اولیاء کے مزارات پر حاضر ہو کر دعا کرنا بہت بہتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعا کے لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر آتے تھے۔ شامی میں لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی، جو شافعی مسلک سے نماز پڑھتے امام شافعی، اتنے بڑے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ جا کے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم کو قرآن نے بھی حکم دیا کہ توبہ کے لیے ہمارے نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤ۔ پانچواں فائدہ، بزرگان دین کے شہر تعظیم کرنا بھی نیک بختی کی علامت ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل سے اس شہر کی تعظیم کرائی گئی اس لیے کہ یہ انبیاء اکرام کی آرام گاہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ اور بغداد شریف کی تعظیم کی یہی اصل ہے، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وادی سینا میں داخل ہوتے وقت نالین اتار دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات۔ بعض حضرات اپنے شیخ کے شہر میں ننگے پاؤں رہتے ہیں، جوتا نہیں پہنتے، یعنی کچھ ایسے بھی مرید گزرے جو ہے نا اپنے شیخ کے یعنی شیخ شہر میں گئے تو جوتا نہیں پہنتے، لنگے پیر ہو جاتے تھے۔ حضرت امام مالک حد و مدینہ میں گھوڑے پر سوار نہ ہوتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے مدینے کے قیام کے زمانے میں اس زمین پاک میں پیشاب یا پخانہ نہ کیا، کھانا ہی چھوڑ دیا۔ ان تمام آداب کی اصل یہ آیات ہے، نیز پاک پٹن، یعنی اب وہ کیا، یعنی ایسی باتیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے کبھی اپنی زندگی میں جتنے بار مدینہ شریف گئے، آپ کبھی وہاں پہ جو ہے نا استنجا یا ٹوائلٹ نہیں گئے، بلکہ کھانا ہی چھوڑ دیتے تھے تاکہ جو ہے نا پیشاب نہ آئے، کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ چھٹا یہ کہ جن عملوں سے ہم گنہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں ان سے نیکوکاروں کے درجے بڑھتے ہیں۔ ہماری توبہ گناہ مٹاتی ہے، ان کو توبہ ان کے درجے بڑھاتی ہے۔ ہماری مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ان کی مصیبتیں ترقی درجات کے لیے، جیسا کہ میدان طیہ میں بنی اسرائیل بھی رہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی، مگر یہ میدان بنی اسرائیل کے لیے قید خانہ تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلیٰ مقام۔ جو شخص ان حضرات کی توبہ یا مصیبتوں کو دیکھ کر انہیں گنہگار بے دین مانے وہ خود بے دین ہے۔ گنہگار کی قبر پر پھول یا سبزہ ڈالا جائے تو اس سے عذاب میں کمی ہوتی ہے، اور نیک کاروں کی قبر پر ڈالے سے ان کے ثواب میں زیادتی۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ یعنی کیا بولے کہ جو میدان تھا، جو ریتیلا میدان جہاں یہ قید تھے 40 سال، تو ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی تو تھے نا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ بھی خید میں تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خید میں تھے کیا؟ نہیں، تو جو گنہگار ہوتے ان کے لیے جو ہے نا گناہوں کی بخشش ہوتی قید خانہ، اور جو نیکوکار ہوتے ان کے درجے اور بلند ہو جاتے، وہ تو اس جگہ اور مزے میں رہتے۔ مثال کے طور پر اسی طرح جو پھول یا سبزہ، یعنی جھاڑ اگا دینا، کوئی اچھا جھاڑ کسی خبر پہ لگا دینا، چھوٹا موٹا جھاڑ جو تازہ ہے، تو وہ خبر میں اگر عذاب ہو رہا تو عذاب میں کمی ہو جاتی۔ کیوں کہ وہ جو سبزہ ہے نا، وہ جو پھول ہے، وہ جو جھاڑ ہے تازہ، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اصل اس کا مقصد ہی وہی ہے۔ جب تک وہ اللہ کے ذکر میں ہے تو وہ عذاب نہیں ہوتا، اس لیے وہ کیا جاتا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کوئی نیکوکار ہے تو ان کے درجے اور بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ تر و تازہ ہے، وہ سبزہ تازہ ہے، وہ پھول تازہ ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے کہ اس بستی میں داخل ہونے کے وقت کا سجدے کس کو تھا، رب تعالیٰ کو یا اس شہر کو؟ اگر رب تعالیٰ کو تھا تو کس طرف تھا، اور اگر بستی کو تھا تو یہ بت پرستی ہے۔ دیکھو کیسا سوال ہے، بولے شہر میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرو کر کے ان کو حکم دیا گیا، تو کس کو سجدہ تھا بھائی؟ اللہ کو تھا تو کس طرف تھا؟ اور اگر بستی کو تھا تو پھر تو بت پرستی ہو گئی نا، بستی کو رب ماننے کی بات ہو جا رہی ہے۔ اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو اس سجدے سے مراد جھک کر جانا ہے تو اس میں اس کی تعظیم منظور ہے، یا جاتے وقت سجدہ شکر ادا کرنا ہے، تب اسی بستی کا دروازہ ان کے لیے مثل کعبے کا تھا کہ سجدہ رب کو اور جھکنا اس کی طرف۔ بت پرستی کا جواب ہم آدم السلام کے سجدے میں دے چکے ہیں۔ تفسیر صوفیہ اگلی آیت، یعنی اب یہاں پہ اس کا جواب سمپل ہے کہ بھائی رب کو سجدہ تھا شکر میں، اگر سجدہ تھا تو، لیکن ڈائریکشن کی طرف تھا، وہ دروازے کی طرف، لائک کعبہ جیسا آج ہمارے لیے۔ اور اگر اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا گیا تو خالی جھک کے جانا تھا، اکڑ کے نہیں جانا تھا کہ ہم سے ڈر کے بھاگ گئے، دیکھو مثال کے طور پر۔
دوسرا اعتراض اور آخری اعتراض یہ ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم مسجد بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو کر 2 رکعت تحت المسجد پڑھو کہ جیسے آج مسجد میں جا کر پڑھی جاتی ہیں، لہذا کا تعظیم شہر ثابت نہیں ہوتی۔ بولے کیا جواب ہے کہ بھائی کوئی مسجد میں جا کے تحت الوضو پڑھ لیتے آپ مثال کے طور پر 2 رکعت، بولے وہاں جا کے پڑھنا کیا ہے، اس سے تھوڑا اس کا جو ہے نا ادب تھوڑی بنتا۔ یہ غلط ہے، اولا اس لیے کہ یہاں بستی کا ذکر ہے نہ کہ مسجد کا دروازہ بستی ہی کا ہوتا چاہے، دروازہ بستی کا ہوتا مسجد کا نہیں۔ دوسرے اس لیے کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، نہ کہ جا کر سجدہ کرو۔ یہ ترجمہ ہی غلط ہے، یعنی ترجمہ آپ دیکھو کتنا یعنی نقطہ ہے یہاں، سجدہ کر کے چلے جاؤ، جا کر سجدہ کرو نہیں۔ اگر مسجد ہوتی تو بولے جا کے وہاں سجدہ کرو، چونکہ دروازہ تھا تو بولے سجدہ کرو اور چلے جاؤ۔ تیسرا یہ کہ اس وقت مسجد بیت المقدس بنی نہ تھی، کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 100 برس بعد ہے۔ مسجد بننے سے پہلے وہاں داخلہ کیسے؟ تو یہ شہر کا ہی دروازہ تھا۔ چلیے سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.